I am being kept in the house of Gulbaz Khan in a small village called Zakka Kale. It is on the border between Pakistan and Afghanistan. I love you, Mary. We have to get our Foreign Office involved. But it should all be done as discreetly as possible. You must understand that if this thing got out to the press or to her father, she would be removed from her current address, and we would never know of her whereabouts. I'm not going to let that happen. Getting on the next plane to Pakistan. That's the worst thing you could do to her. Your presence there would infuriate even those Pakistanis who would otherwise have some sympathy for her. If somebody has to go there, she should be the one. I don't think you understand the gravity of the situation. I need to speak to the minister himself. Could you please state the reason why do you want to see him? It's my daughter. She's a British national. It's about her safety. ملک صاحب زمونږ استاسو دومره ښه تعلقات دي ولې تاسو په یو وړه خبره باندې دونه لوی شر جوړوئ میجر صاحب افسوس اس بات کا ہے کہ پولیٹیکل ایجنٹ صاحب کو ہمارے جواب کا پتہ تھا پھر بھی آپ کو ساتھ لیا ہے ہم لوگوں کو گورنمنٹ کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے ملک صاحب ہم آپ سے کوئی چور ڈاکو یا قاتل واپس لینے نہیں آئے ہیں یہ بہت سیریس مسئلہ ہے اس میں برٹش گورنمنٹ انوالو ہے وہ لڑکی برطانوی شہری ہے وہ اب ہمارا بیٹی ہے بیٹا جات پر کیا ہے آپ بات کو بالکل نہیں سمجھ رہے آپ بھی بات کو نہیں سمجھ رہے یہاں خون خرابہ ہو جائے گا بہرحال اب یہ لڑکی آپ کو حوالے کرنی ہی ہوگی یہ دھمکی ہے دھمکی نہیں مجبوری ہے ہماری چلو کانا مانا کھاؤ آرام کرو یہ فیصلہ مشاران کرے گا لڑکی لینے آیا ہے یہ امریکن بڑا خبیث ہے تو شمالی اتحاد والا چھوٹا خبیث ہے دشمن کا دوست بھی اتنا ہی بڑا دشمن ہوتا ہے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اور ایسے مسلمانوں کو بھی قتل کرنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کسی کافر کو تم نے تو میرا سر نیچے کر دیا ہے دور دور کرو اس کو میرے نظروں سے Why do you hate America? I don't hate it. In fact, I love America. I think it's a great country. All right, let me rephrase the question. Why do Muslims hate America so much? I don't know. Why don't you tell me? I think they're jealous of our progress. Bullshit. Bullshit. Your progress is the only thing they respect you for. Muslims hate Americans because they think that America is on some country's backs that are killing Muslims and doing injustice to them. The argument of Osama bin Laden. Sounds like bin Laden. I don't know what his argument is. I'm just telling you what Muslims think. Why do Muslims believe in terrorism? They don't. Not all Muslims are terrorists. Maybe, but all terrorists are Muslims. Because Muslims are the only nation that have been subject to injustice. Jews are killing them in Palestine. Serbs and Russians have done it in Bosnia and Chechnya. And Indians are killing them in Kashmir. What else do you expect Muslims to do in return? They have been waiting for justice for the past 50 years. Look, we have nothing against you. You answer my questions truthfully, and I give you my word that I will help you to get out of here safe and sound. Unfortunately, you haven't answered my first question, so I can't go on to the next question. And my first question is, what is between you and Osama bin Laden? I don't know. Maybe he's gay and he likes me? Your sense of humor is still alive. I like it. But I have noticed you've stopped calling me sir.
and I was beginning to enjoy it. You don't deserve it. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آئی ایم میجر شاہزیب. سب خیریت تو ہے نا؟ یا اللہ. سرمداؤ. السلام علیکم. یہ حرکت بھی تم نے اسلام کے نام پر ہی کی ہوگی. میں مریم کو لے کے گھر جا رہا ہوں. تم واپس چلنا چاہو تو چلو، ورنہ تمہاری مرضی. مریم آؤ. You won't be chained to the roof anymore. All these walls are your writing board. Use these charcoals to write everything that comes to your mind the whole day. The agent will visit you every evening to see what's in your mind. Understand? Understand? Take your clothes off. What? Can't you hear? I said take your clothes off. I am quite capable of doing it if you won't. Keep going. Aren't you going to show me your best part? You fat ass bitch. Mary, pick up the phone. It's Dave. Hey, baby.
Things are going to be absolutely fine. In a day or two, you'll be here with me. No, baby. You'll have to wait. Some weeks or maybe for months. For 2 years when I was in that prison, I thought of nothing else but how to get back at my father and that cousin of mine. I'm gonna make them pay for what they did to me. I'm gonna take them to court. मुला साहब तुम्हारे जहाज से भागने पे बहुत नाराज था, लेकिन हमारा जारी करने पे उसने तुमको माफ कर दिया. अभी थोड़ा देर में तुम्हें इधर से जमानत पे रिहा हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला केस भी तुम्हें जीतेगा. मुला साहब खुद आएगा अदालत में तुम्हारे वास्ते. ये फिलहाल तुम इस पे दस्तखत कर दो. ठीक है. मुला साहब ने एक ऐसा नुक्ता निकाला है कि सब लोग हैरान हो जाएगा. हम लोग भी केस करेगा, बच्ची का मिल्कियत का केस. मुला साहब बोलता है कि मरियम तो फिर भी बरतानिया का शहरी है, लेकिन वो बच्ची तो पाकिस्तानी है. अगर वो बच्ची मरियम के साथ लंदन जाएगा तो वो भी खारिज अज़ दीन हो जाएगा. सवाल ही पैदा नहीं होता. हम बच्ची को मार तो सकते हैं पर बाहर नहीं जाने देंगे. अबू मंसूर भाई का कुछ पता लगा है? On my knees, alive but dead. Look at the invisible blood I've bled. I'm not gone, my mind has drifted. Don't accept much, I'm wrapped and twisted. बारी बार बादल हरियायो, सावन ना बरसायो, मोरा सैया पास ना आयो, रहना बीती जायो. अदालत के सामने दो मुकदमे पेश हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि हमने फैसला किया है कि दोनों को एक साथ सुना जाएगा. हमें दो सवालों का जवाब चाहिए. एक ये कि लड़की की मर्जी के बगैर उसका निकाह जायज है. दूसरा ये कि अगर ये जायज नहीं है तो ऐसी शादी के नतीजे में पैदा होने वाली औलाद का वारिस कौन होगा. सबसे पहले गवाह मौलाना ताहिरी हैं जो मुल्जिम की जानिब से पेश होंगे. इस्तगासा के वकील जरा कर सकते हैं. सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. हम यहां आपके एहतराम में आ गए हैं, वरना न तो आपकी अदालत शरई है और न यहाँ किसी को हमसे ज्यादा इस्लाम के बारे में इल्म है. मौलाना आप खातिर जमा रखिए. हमने अपनी रहनुमाई के लिए बड़े जय्यद उलमा से राय ले ली है. कौन से जय्यद उलमा? आपने जरूर उनसे पूछा होगा जो आजकल आपके तबके में बहुत पॉपुलर है, यानी तबलीगी है. कहाँ के आलम दीन है वो? बेअमल लोगों का एक इज्तिमा है, बेशुमार है और बेकार है. मुसलमान कौम इस वक्त जिस दर्दनाक अजाब से गुजर रही है, ये उसे इज्तिमाइया दुआओं से दूर करना चाह रहे. जिन मुसलमान बच्चों के हाथ में बंदूक होनी चाहिए, ये उन्हें तस्बीह और लोटा देकर समझ रहे हैं कि दीन की खिदमत कर रहे हैं. इन्हीं के लिए इकबाल ने कहा था, मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और.
آپ کے خیالات سر آنکھوں پر، لیکن آپ اجازت دیں تو مقدمے کی کارروائی شروع کی جائے۔ مولانا یہ فرمائیے کہ کیا آپ کو اقرار ہے کہ آپ نے سرمت کو مریم سے زبردستی شادی کرنے کی ترغیب دی؟ الحمدللہ، ایک بار نہیں 1000 بار اقرار ہے۔ مقصد نیک ہو تو طریقہ کار کی کوئی اہمیت نہیں۔ بہت عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ فرمائیے جہاد ایک نیک کام ہے نا؟ بے شک۔ پھر آپ اس کے لیے چندہ کو جمع کرتے پھرتے ہیں؟ کسی بھی بینک میں ڈاکہ ڈال لیں، نیک کام ہے۔ آپ وکیل ہیں، آپ کا کام ہی کج بیسی کرنا ہے۔ جو معاملہ یہاں زیر پیسے اس پر غور کیجیے۔ ایک لڑکی کو بے دین ہونے سے بچانا ضروری تھا یا اس کا مرضی کا ہونا نہ ہونا؟ مسلمان لڑکی کا غیر مذہب میں شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اوہ آئی سی۔ تو پھر یہ فرمائیے کہ اگر کوئی بالغ مسلمان لڑکی غیر مذہب میں شادی کرنا چاہے تو کیا کرے؟ اسلام کو چھوڑ دے؟ اسلام کو چھوڑے گی تو مرتد ہو جائے گی۔ مرتد کی سزا موت۔ تو گویا کوئی صورت نہیں ہے۔ ہر کس نہیں۔ غلط، بالکل غلط، اسلام میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ غلط ہے، بالکل اب اس غلط ہے۔ خاص سچویشن سے ہٹ کے یہ فرمائیے کہ شادی کے سلسلے میں لڑکی کی مرضی پوچھنا جائز ہے یا نہیں؟ پوچھا جا سکتا ہے، لیکن فیصلے کا اختیار ماں باپ کو ہی ہے۔ تو پھر پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ شیم شیم شیم۔ آرڈر۔ میری توہین پہ خوش ہونے والا یہ اینجیو گنجو کراؤڈ ہے۔ ان کے ہاں والدین نے تو کیا پوچھنا، الٹا لڑکیاں بھی والدین سے نہیں پوچھتی، شادی کرنے کے بعد انفارم کرتی ہیں، Mom, I got married yesterday. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، آرڈر۔ عدالت آپ کا بہت احترام کرتی ہے مولانا، لیکن یاد رہے نہ تو آپ یہاں کوئی خطبہ دے رہے ہیں اور نہ ہی کوئی مشاعرہ پڑھ رہے ہیں۔ مولانا اب ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اس بچے سے میوزک چھڑوا دیا؟ الحمدللہ، تصویر بنانا اور گانا بجانا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان بچہ پینٹر یا میوزیشین بننا چاہے تو کیا کرے؟ کچھ نہ کر، اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں کرنے کو۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان گاتے بھی ہیں اور تصویریں بھی بناتے ہیں۔ مسلمان تو شراب بھی پیتے ہیں، مسلمان تو جوا بھی کھیلتے ہیں۔ بے دین معاشرہ ہے، بے دین حکومت ہے۔ شرعی حکومت آنے دیجیے، پھر دیکھیے گا درے پڑیں گے درے۔ شکریہ مولانا۔ You haven't written anything yet. I love USA. Son of a bitch.
نماز کا وقت ہو رہا ہے. اگر کوئی مختصر بات ہے تو پہلے کر لیتے ہیں، ورنہ نماز تو کیا ہے، ایکسرسائز ہی کرنی ہے آپ نے. ابھی کریں بعد میں کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. میری عبادت کو ایکسرسائز کہنے والی یا تو بہت پہنچی ہوئی ہے یا بہت ہی دکھی ہوئی. ایک کیس میں ہائی کورٹ نے آپ کو اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے بلوایا تھا، but you refused. ہاں وہ بھائی میں ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا. بہت وقت ضائع ہوتا ہے عدالتوں میں. So what you're saying is عدالت چاہے کسی بے گناہ کو پھانسی دے دے، لیکن آپ کی عبادت میں بریک نہیں آنی چاہیے. تم کوئی جرنلسٹ ہو یا وکیل ہو یا کسی NGO سے ہو؟ Who I am is irrelevant. کیوں اس ملک میں لڑکیوں کو سپورٹ کے لیے NGOs کے پاس جانا پڑتا ہے؟ کیا کریں وہ؟ I'm sorry. آپ کو برا تو لگے گا، لیکن بند کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرنا اور کتابیں پڑھ لینا بہت آسان ہے، لیکن سچ بولنا اور سچ کے لیے تکلیف اٹھانا بہت مشکل ہے. You know what? I'm gonna hold your collar up there. اور میں بتاؤں گی خدا کو کہ اس آدمی کے پاس آپ کی عبادت کرنے کے لیے تو وقت ہی وقت تھا، لیکن کسی مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کچھ منٹس بھی نہیں تھے. You haven't eaten. You'll die if you don't. I told you. Muslims don't eat pork. You're right. How can pigs eat their own meat? By the way, would you be able to tell if it's pork if I didn't tell you? No, I've never tasted it. Ha! That's what you think. Give it back! Give it fucking back! Fucking back! ہماری خوش قسمتی ہے مولانا کہ آپ نے یہاں آنے کی درخواست قبول فرمائی. آپ کی 12 کی 12 کتابیں اس وقت بھی میری میز پر موجود ہیں اور میں نے ان سے اس کیس میں بہت رہنمائی لی ہے. یہ فرمائیے کہ شرعی نقطہ نظر سے کیا ایک مسلمان لڑکی کا غیر مذہب میں نکاح
जायज है? अहले किताब में जायज तो है, लेकिन ऐसा ना हो तो बेहतर है। वजाहत फरमाइएगा। नापसंदीदा है खुदा की नजर में, लेकिन नापसंदीदा तो शराब पीना भी है, झूठ बोलना भी है। हम शराबियों को या झूठों को इस्लाम से खारिज तो नहीं कर देते। इस बच्ची के बयान की जो नकल आपने मुझे इनायत की थी, मैंने उसे बहुत गौर से पढ़ा है। इस केस में तो जायज नाजायज का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये लड़की तो मुसलमान ही नहीं है। क्या फरमा रहे हैं मौलाना आप? उसके बाप का नाम हुसैन शाह है, सैयद हैं। बस क्या सिर्फ नाम मुसलमानों वाला होना काफी है? ईसाइयों के मुल्क में पैदा हुई, ईसाई औरतों ने इसकी तरबियत की, नाम ईसाइयों वाला रखा गया। बाप ने बगैर शादी के इसे माएं ला ला के दी, और आप इस पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि यह गैर इस्लामी काम कर रही है। सुभान अल्लाह। ये तो वैसा हुआ कि किसी के डॉक्टर बनने से पहले आप इस पर एतराज करें कि उसे ऑपरेशन करना नहीं आता। तो आपके ख्याल में कसूरवार कौन है? एक हैं इस बच्ची के वालिद साहब, और दूसरे हैं एक मोहतरम मौलाना साहब, जिन्होंने इस्लाम की एक निहायत गलत तस्वीर दिखा के इस बच्चे को जज्बाती किया और इसे सवाब का लालच दे के इससे गुनाह करवाया। वो आप ये कह रहे हैं कि एक बाप अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता? सिर्फ अपनी मर्जी से हरगिज नहीं। और इस्लाम एक लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत देता है? इजाजत? हक है उसका, पैदाइशी हक। हदीस की किताब खोल के देखिए, नासाई वॉल्यूम 2 चैप्टर किताबुल निकाह वर्क नंबर 403। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, कहने लगी, या रसूलल्लाह, मेरे वालिद ने मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी करा दी थी, मुझे अपना खाविंद पसंद नहीं है, मैं क्या करूं? एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर आपने फरमाया, मैं अभी तुम्हारा निकाह खत्म किए देता हूं। वो बोली, बस रसूलल्लाह, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपना हक मालूम करना चाहती थी। हदीस की दूसरी किताब खोलिए, बुखारी शरीफ वॉल्यूम 3 चैप्टर किताबुल निकाह वर्क नंबर 94। खनसा बिनते खिजाम कहती हैं, मेरे वालिद ने मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी करा दी थी, मुझे खाविंद पसंद नहीं था, मैं रसूलुल्लाह के पास गई, उन्होंने फौरन वो निकाह मनसूख करवा दिया। लेकिन मौलाना, आप ये क्यों अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि हुसैन शाह ने किस मकसद के तहत अपनी बेटी की शादी की थी? और मौलाना ताहिरी ने तो सरमद को, जो कि एक नाचने गाने वाला, जीन्स पहनने वाला मगरिब ज़दा नौजवान था, उसे इस्लामी हुलिये में ढाल कर एक आशिक रसूल बना दिया। हुलिया? इस्लामी हुलिया और गाना बजाना यानी मौसीकी, दोनों बहुत अहम मौजू छेड़ दिए हैं आपने। पहले आइए मौसीकी की तरफ। दलाइल का एक अंबार है मेरे पास मौसीकी के हक में, लेकिन मैं सिर्फ एक दलील देना चाहता हूं, जिसके बाद दूसरी कोई दलील हो ही नहीं सकती। आप ये बताइए कि आज तक दुनिया में पैगंबर कितने उतारे गए? जी 1,24,000। और इन 1,24,000 में से किताबें कितनों पे नाजिल हुई? जी सिर्फ 4 पर। गोया ये तो तय हो गया कि ये 4 बाकी 1,23,996 पैगंबरों से ज्यादा बरगुजीदा हैं। बेशक इन 4 को अल्लाह ने मोज़े अता किए। हुजूर का सबसे बड़ा मोज़ा कुरान शरीफ मूसा को इस काबिल बनाया कि वो लाठी से दरिया के 2 टुकड़े कर दे। ईसा को ये ताकत दी कि वो मुर्दे को दोबारा जिंदा कर दे। और दाऊद को क्या दिया? मौसीकी।
ایسی سریلی آواز اور راگوں اور سازوں پر اتنا عبور کہ سر لگائیں تو پہاڑ ساتھ گانے لگے. دنیا جہان کے پرندے مدہوش ہو کے آواز کی جانب کھنچے چلے آئیں. زبور اٹھا کے دیکھیے، یہ تک لکھا ہے کہ کن راگوں سے اور کن سازوں پہ گا کے حضرت داؤد الصلاۃ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی. کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند کریم اپنی تعریف سننے کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کو حرام چیز معجزے میں دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی پوچھیں کہ برات جس قبیلے میں گئی ہے وہ انصار ہیں اور انصار موسیقی کے بہت رسیا ہوتے ہیں، کیا تم نے برات کے ساتھ کچھ گانے والیاں بھی بھیجی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور ابو موسیٰ اشعری کی قرت سے خوش ہو کر اس سے یہ بھی کہیں کہ لگتا ہے تمہارے گلے میں تو داؤد کا ساز رکھ دیا گیا ہو؟ اب آئیے حلیے کی طرف. آپ نے کہا جینز زدہ نوجوان یا اسلامی حلیہ. افسوس، صد افسوس، ہم نے معاشرت اور مذہب کو آپس میں کیسا گڈ مڈ کر دیا ہے. لباس کا تعلق معاشرت سے ہے، مذہب سے بالکل نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا دین جو بقول ہمارے ساری کائنات اور تمام زمانوں کے لیے اتارا گیا، وہ لباس کے لیے کسی ایک خاص یونیفارم پر اصرار کرے؟ اور ہم اتنے معصوم ہیں کہ الاسکا کے برفیلے میدانوں میں یا نیوزی لینڈ کی منجمد پہاڑوں میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اسلام کی تعلیمات تو ہوتی رہے گی، پہلے شلوار پہنو اور اسے ٹخنوں سے اوپر رکھو. اور یہی رویہ ہمارا داڑھی کے سلسلے میں بھی ہے. لیکن داڑھی تو مولانا آپ نے بھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے. الحمدللہ، مگر اپنی مرضی سے رکھی ہے. دین نے فرض نہیں کی مجھ پہ. دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں. سنت موقدہ ہے، رسول اللہ کی تھی. جو عاشق رسول ہے وہی داڑھی رکھتے ہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے، لیکن داڑھی عشق کا آغاز نہیں، انتہا ہے بیٹے. عشق جب انتہا کو چھوتا ہے تو عاشق کا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی دکھنے میں اپنے محبوب جیسا بن جائے. کیا خوب کہا ہے کسی پنجابی صوفی شاعر نے، سیونی مینو رانجھا آکھو ہیر نہ آکھو کوئی. کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں کہ عاشق کا پہلا قدم عشق کی آخری سیڑھی پہ رکھوا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے بیٹے کہ اتنے لمبی لمبی داڑھیوں والے 3-3 4-4 حج کیے ہوئے حاجی صاحبان اسمگلنگ کرتے یا جھوٹ بولتے عام نظر آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ مجھ جیسے ناسمجھ عالم سارا زور داڑھی رکھنے اور شلوار پہننے پر ہی دیتے ہیں. کہیں ہم غلطی سے عاشق رسول کے بجائے عاشق ابو جہل تو نہیں پیدا کر رہے ہیں؟ کیونکہ داڑھی تو ابو جہل کے بھی تھی، لباس بھی وہی تھا جو رسول اللہ زیب تن فرماتے تھے. ترتیب الٹی ہے بیٹے. پہلے ظاہر نہیں، پہلے باطن کو ٹھیک کرو. اندر آگ لگاؤ، باہر خود بخود آئے گی. ورنہ یہی ہوگا کہ لوگ حرام کی کمائی جیب میں ڈالے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے. اسلام یا میوزک اور اسلام یا پتلون میں سے یا نکال دو. یہ مت بھولو
کہ اس ملک میں اسلام کی سب سے زیادہ خدمت 2 ایسے آدمیوں نے کی ہے جن کے داڑھی بھی نہیں تھی اور جو کوٹ پتلون پہنا کرتے تھے، محمد علی جناح اور علامہ اقبال۔ آج تم بڑے فخر کے ساتھ ان دونوں کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہو۔ مقدمے کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ It's Daddy. Mary, I know you're in there. Please, open the door. Open the door, please. Don't bother me, Daddy. I don't want to see you. Ever. Please leave. بیٹا اپنی بڑی باپ کی ساتھی مت کرو. Open the door. I beg you. Have some self-respect, Daddy. And go. ورنہ میں ریسپشن کو فون کر دوں گی آپ مجھے تنگ کریں. Please go. So you finally admit your love for the bastard. You can use these words because he's America's ex-love. My love for him has just started out. In fact, I don't even know if I love him. You're not sure? Well, then why all this? Because that's what you wanted me to do. That is what you wanted me to say. You're not letting me hate him. You are not letting me hate him. Now that I've said what you wanted me to say, take me to the jail. Take me to the court. Execute me. Do whatever the fuck you want to do with me. But get me out of this shithole. Or otherwise. Or otherwise? You think there's an otherwise? Don't you realize what can happen to you by confronting me? I know. No matter what I say, no matter what I do, you'll kill me in the end anyway. You'll kill me in the end anyway, so I'm not afraid of you anymore. Oh, you're not. No, I'm not afraid of you anymore. You stupid, lying, packy fuck. It is no problem to make you afraid, my love. And I don't have to do it myself. There are plenty under me who can handle you. Now, since you've made the big confession, let's go on to the next step. What is your role in Al-Qaeda? Fuck you. I'm not going to answer any more questions unless you get me out of here. What, is it too hard a question? What, are you trying to make a deal now? All right. Let's try an easier one. Here it is. Do you know this boy? I don't know. You don't know. That's an answer. جناب بالا، میرا موکل بچی پر سے اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہوئے مقدمہ واپس لینا چاہتا ہے اور اس معزز عدالت کے سامنے کچھ بیان دینا چاہتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔
इस अदालती कार्रवाई ने मुझे याद दिलाया है कि मैं पहले भी बुरा मुसलमान नहीं था। झूठ नहीं बोलता था, चोर नहीं था, औरत, शराब, जुआ सबसे दूर था। किसी को धोखा नहीं देता था, किसी का हक नहीं मारता था। मां बाप बहुत खुश थे मुझसे। 13 साल की उम्र में कुरान शरीफ खत्म किया था। बस एक कमी थी मुझ में, वो ये कि मैं नमाज नहीं पढ़ता था। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी कमी थी और मैं शुक्रगुजार हूं मौलाना ताहिरी का, जिन्होंने मुझे नमाज दी, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी साथ रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम के नाम पर एक नहीं, दो नहीं, मुझसे इतने सारे ऐसे काम करवा लिए गए जो या तो गलत थे या जरूरी नहीं थे। जो जुल्म मैंने मरियम के साथ कर दिया है, उसका एहसास मुझे कभी जिंदा नहीं रहने देगा। Bastard's all yours. मरियम अगर मुझे माफ भी कर दे तो आप मुझे जरूर सजा दीजिएगा, ताकि फिर कभी वो ऐसा ना कर सके। ऑर्डर ऑर्डर। Could I see the boarding passes, please? I decided not to go back. But why? Now that everything's fine. Everything's not fine. Never will be. I'm not the Mary Dave loved. He deserves much better. But he's waiting for you. He's the one that got you out of here. I know. Tell him that I'm grateful to him. Tell him that... No, forget it. I'll write to him and explain. You take good care of yourself, okay?
doctors don't think he would recover anytime soon. Mansoor, it's me, Janie. I saved this in case you came. My dear Janie, I love you. You and I would have played life like a symphony. But unfortunately, our scales did not match. I know I'm never gonna get out of here alive. But I still don't hate America. I can't hate all Americans because some of them have done injustice to me. In the same way, please don't hate all Muslims because some have done harm to your country. Yours forever, Mansoor. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Allah